نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آپ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے. یعنی جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہوا اللہ کے نزدیک وہ ہدایت یافتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ و صحابی. ہدایت پر وہ ہے، حق پر وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابی کے طریقے پر زندگی گزارے گا. تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو معیار مقرر کیا ہے. وہ ایسی نفیس ہستیاں ہیں، پکیزہ ہستیاں ہیں جن کا ایمان اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور صحابہ اکرام کو ہمارے لیے معیار مقرر فرما دیا کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. بے شک. اللہ اکبر. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا میری محبت کی خاطر کرے گا. سبحان اللہ. یعنی جو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ میری محبت کی خاطر میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے صحابی ہیں. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے، میرے صحابہ کو اذیت دے، وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. ومن آذانی فقد اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن اذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا، اللہ کو تکلیف پہنچائے گا، بہت قریب ہے، ممکن ہے اور وہ اللہ کی غرفت میں آ جائے. اللہ اسے جکڑ لیں گے، اللہ رب العزت اسے پکڑ لیں گے. صحابہ اکرام مبارک ہستیاں ہیں، انہیں حضور کی رفاقت ملی، نبی پاک کی صحبت میسر ہوئی، نبی پاک کی رفاقت نصیب ہوئی. ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے، 1000 سال تہجد پڑھے، صحابہ اکرام کی ایک گھڑی ایک ساتھ جو انہوں نے نبی پاک کی صحبت میں گزاری ہے، صحابہ اکرام کی ایک صحبت ایک گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. بے شک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحاب کو گالی نکالتے ہیں، میرے صحاب کو برا بلا کہتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، پس تم کہو تیرے شر پر اللہ کی لعنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابی کو برا بلا کہے تم سب کہو تیرے شر پر اللہ کی لعنت. پھر ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابی کو گالی نہ دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا میرے صحابہ ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو
کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے میرے صحابہ کے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابہ آدھا مد یعنی ہاف آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو. 7-8 کلومیٹر لمبائی ہے, 3-4 کلومیٹر جناب چوڑائی ہے, سارا سونے کا پہاڑ بن جائے احد, اور کوئی ترازو رکھ کے تولنا شروع کر دے, اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, صدقہ کر دے, صحابہ مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے دیں اور احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں, صحابہ کے مٹھی بھر جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمس النار مسلمن, اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا. سبحان اللہ. اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی رآنی, جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی میرے صحابہ کو آگ نہیں چھوئے گی. او رآنی مرآنی, جس نے مجھے دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی, اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کو آگ بھی نہیں چھوئے. کتنی بڑی فضیلت ہے صحابہ اکرام کی. فرمایا جس نے میرے صحابہ اکرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں, لسان نبوت سے ضمانت مل رہی ہے کہ میرے صحابہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا اس کے شر پر اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے. اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی ضمانت دی, اللہ رب العزت نے ان کے بارے شہادت دی کہ یہ جنتی ہیں. سونے نبی نے ان کے بارے شہادت دی کہ میرے صحابی جنتی ہیں. تو رات میں ان کی صفات ہیں, انجیل میں ان کی صفات ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو برا بھلا کہے, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ قرآن پاک کے پیغام سے واقف نہیں ہے, وہ نبی سونے کی حدیث کی عظمت سے واقف نہیں ہے. جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے, سونے نبی کا فرمان ہے الصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہیں, جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ. سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کی شہادت ہمیں کافی ہے, سونے نبی کی شہادت کافی ہے, سابقہ کتابوں کی شہادت کافی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو زندگی باقی ہے صحابہ اکرام کے مقدس مشن کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.